انہوں نے آج وزیر اعلیٰ کو للکار دیا ہے کہ ہمارے رستے کے رکاوٹیں چھوڑ دو، گھروں پہ چھاپے مارنے چھوڑ دو۔ کل آرڈر چلتا تھا فیض حمید کا، آج فیض حمید اندر ہے۔ کل تک ڈنڈا چلتا تھا آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا، آج قمر جاوید باجوہ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسے بھی گرفتار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا یوم آزادی ہے الحمدللہ، اور پوری قوم لاہور سے کراچی اور کراچی سے پشاور اور بلوچستان تک جشن آزادی منا رہی۔ کچھ بہت سارے نوجوان سڑکوں پہ باجے بجا کے، کچھ موٹر سائیکلیں چلا کے، کچھ ہلہ گلہ کر کے، اور کچھ بزرگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے دعا کر کے ان شہیدوں کی روح کو اصحال ثواب کر کے یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور اسے ہمیشہ آزاد رکھے اور حقیقی آزادی نصیب فرمائے۔ گوروں کے پنجے سے آزاد ہوئے تو یہاں کالے گوروں کے غلام جو تھے ان کے غلام بن گئے، اور وہ آگے پھر گوروں کے غلام بن گئے، تو غلامی در غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ رات ہمارے پاس ہمسائے میں لبرٹی مارکیٹ ہر سال ہی لڑکے نوجوان خاص کر کے جشن مناتے ہیں اور خوب مناتے ہیں، پوری رات موٹر سائیکلیں چلا کے ہلہ گلہ کر کے۔ اس دفعہ پولیس نے اس خطرے کے پیش نظر کہ وہ کہیں پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے نہ نکلیں، چونکہ جتنے سٹال لگے ہوئے تھے ان سب سٹالوں پہ یا پاکستان کا جھنڈا بکا یا پی ٹی آئی کا بکا۔ باقی جماعتیں اور لوگ مفت بھی دیتے رہے لیکن جھنڈے لیے کسی نے نہیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے تھے اور مار کٹائی بھی کی، جو بہت افسوسناک ہے یوم آزادی منانے والے نوجوانوں پہ۔ اگر انہیں اتنی بھی آزادی نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک کی کسی جماعت کا جھنڈا اٹھا سکیں، تو پھر کس بات کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ بہرحال خواتین پہ بھی سنا پولیس نے زیادتی کی، مار کٹائی کی، نوجوانوں کو، بہت سارے نوجوانوں کو پکڑا، گرفتار کیا، چھوڑا، گرفتار کیا۔ لیکن رات کو اتنا ہجوم ہو گیا کہ پولیس بے بس ہو گئی۔ پولیس تو ظاہر ہے بیچاری آرڈر کی پابند ہے، اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے۔ بڑے جو ان کے آرڈر دیتے ہیں، محسن نقوی یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی یہ برداشت نہیں کہ کسی طرح یہاں ان کی ناپسندیدہ پارٹی کے نعرے لگیں، ان کے نوجوان جھنڈے لے کے آئیں۔ لیکن وہ نوجوان ہیں جو ستاروں پہ کمند ڈالنے والے نوجوان ہیں، انہوں نے بہت اونچے اونچے کھمبوں پہ یہ ٹیلی فون کے جو جتنے لگے ہوئے ہیں ان سب پہ چڑھ کے اوپر بھی جھنڈے لگا دیے، پاکستان کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی، جہاں پولیس والے نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال محترمہ کی تصویریں، کل میں اتفاقاً کسی کام کے لیے مار روڈ سے گزرا تو مار روڈ پہ جگہ جگہ محترمہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اور اس کے بغیر تو ظاہر ہے حکومت چل نہیں سکتی۔ تصویریں ہر جگہ تصویر ہونی چاہیے شہباز شریف کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پاپولر ہیں پاکستان میں۔ لیکن رات جب لوگوں پہ چڑھائی کی گئی، عوام کو روکا گیا، مار کٹائی کی گئی، تو پھر لوگوں نے بھی سب تصویروں کا حشر نشر کر دیا اور جوتیاں تک ماری ان کو۔ مری میں بھی جتنی تصویریں لگی ہوئی تھیں ان سب کو بھی اڑا کر رکھ دیا اور جوتیاں چلائیں، وہاں ڈنڈے چلائے۔ عوام نے بھی، عوام سے جو ہو سکا پھر انہوں نے بھی کیا۔ بہرحال اس روش کو بدلنا چاہیے۔ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کنٹرول کر رہے ہیں، جو اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، آگے لے جانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ تمام جماعتوں کو بلا تفریق یوم آزادی منانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ کسی صورت روا نہیں کہ ایک جماعت کو اجازت، دوسری جماعت پہ پابندی، کچھ لوگوں کو اجازت، کچھ لوگوں پہ پابندی۔ تو رات کا یوم آزادی کا جو مزہ کرکرا کرنے کی کوشش کی پولیس والوں نے، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی سارا دن جگہ جگہ ناکے لگے رہے، اور پولیس روک کے کھڑی ہوئی ہے، شاہراہیں جس کے پاس کوئی جھنڈا دیکھتی ہے اسے روکتی ہے۔ یہ صورتحال
مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں، چیف آف آرمی سٹاف نے رات آیتیں کافی ساری تلاوت کی، ان میں ایک آیت یہ بھی تلاوت کی، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن گردش کرتے رہتے ہیں۔ کل آرڈر چلتا تھا فیض حمید کا، آج فیض حمید اندر ہے۔ کل تک ڈنڈا چلتا تھا آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا، آج قمر جاوید باجوہ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسے بھی گرفتار کیا جائے، اس سے انکوائری کی جائے۔ ان حالات اور واقعات کو دیکھ کے ڈرنا چاہیے کہ یہ دن پھرتے رہتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ اور یہ کرسی جو ہے یہ تو بہت بے وفا ہے، اس نے دنیا کے کسی بڑے طاقتور بادشاہ سے بھی وفا نہیں کی، بالآخر اس نے نکلنا ہے نیچے سے۔ آج یہ کسی کے نیچے ہے، کل یہ کسی اور کے پاس ہوگی۔ رات ارشد ندیم کے اعزاز میں جو پرائم منسٹر ہے اس میں استقبالیہ تھا، خوشی کا موقع تھا، ایک پاکستان کا گولڈ میڈلسٹ ایک اتنا بڑا اعزاز جیت کے آیا ہے، اس کے اعزاز میں استقبالیہ تھا، لیکن شہباز شریف کے منہ پہ 12 بجے ہوئے تھے، اور رانا ثناء اللہ کا چہرہ بھی دیکھنے والا تھا، وہاں خوشی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ان کو کوئی انہونا خوف ایسا ان کے دماغوں میں، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ ڈرے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے، خوف زدہ ہے۔ تو بھائی تم سیاسی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہو، سیاسی لوگوں کے لیے تو ایک سیدھا سیدھا رستہ یہ بھی ہوتا ہے جب معاملات ہاتھ سے نکل جائیں، جب اختیار اور اقتدار پہ کنٹرول نہ رہے تو استعفیٰ دو، گھر جاؤ۔ ساری عمر کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کا آپ نے حلف تو نہیں اٹھایا ہوا، آپ نے تو اپنے حلف بھی توڑ دیے ہیں۔ تو کرسی جب اگر تنگ کر رہی ہے، کرسی پہ بیٹھنا محال ہو رہا ہے، تو پھر جان چھوڑو، ملک کے عوام کی بھی جان چھوڑو، کرسی کی بھی جان چھوڑو۔ غریب تو پہلے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں کر رہے ہیں تمہارے لیے، اب بجلی کے بل آ رہے ہیں تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ کون کون لوگ حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ آج جہاں اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، وہاں لبیک تحریک لبیک والوں نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے آزادی کے اصل ہیرو اور بانی پاکستان اگر آپ کہیں تو داتا گنج بخش علی حجویری، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، جنہوں نے یہاں آ کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، جنہوں نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی اس کفرستان میں، ان کے مزار پاک سے لبیک کی ایک عظیم الشان ریلی مارچ کرتے ہوئے، آزادی مارچ اور ختم نبوت مارچ، اسمبلی ہال تک۔ میں نے تو تقریر سنی اپنے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ختم نبوت پہ رخنہ اندازی کرنے والوں کو آج پھر للکارا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی، میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا ایک خاتون ہے، اور ہمارا طریق یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹیوں کے بارے میں کچھ کہیں، لیکن اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو پھر ہم سے بھی توقع نہ رکھیں۔ انہوں نے آج وزیر اعلیٰ کو للکار دیا ہے کہ ہمارے رستے کے رکاوٹیں چھوڑ دو، گھروں پہ چھاپے مارنے چھوڑ دو۔ پولیس نے جو فسطائیت قائم کی ہوئی ہے پنجاب میں، دروازے توڑ رہے ہیں، گھر والوں کو بچوں کو تنگ کر رہے ہیں، ختم نبوت کے مجاہدین کے خلاف جھوٹے پرچے بنا رہے ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ کھلم کھلا انہوں نے کہا، جو آپ آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم فساد پھیلانے والوں کا رستہ روکیں گے، تو یہاں فساد پھیلانے والا سب سے تو وہ بڑا شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے ختم نبوت پہ پاکستان کا آئین بھی نہیں دیکھا، قانون بھی نہیں دیکھا، شریعت بھی نہیں دیکھی، علماء کی رائے بھی نہیں دیکھی، قانون دانوں کی رائے بھی نہیں دیکھی۔ تو سب سے پہلے تو اس کو پکڑ کے کرسی سے الگ کرے نا، چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس نے فساد کی بنیاد رکھی۔ اور انہوں نے یہ بھی آج ببانگ دہل اعلان کر دیا ہے کہ ختم نبوت کی تحریک آج سے شروع ہے،
ہم پنڈی آئیں گے، اسلام آباد بھی آئیں گے، پشاور بھی جائیں گے، کراچی، ملتان، تمام بڑے شہروں میں ختم نبوت ریلیاں کریں گے، ختم نبوت کانفرنسیں کریں گے، اور جب تک یہ فیصلہ ریورس نہیں ہوتا، واپس نہیں لیا جاتا، ہماری ختم نبوت کی تحریک اس وقت تک جاری و ساری رہے گی۔ حکمرانوں کو ان کے، اور کل اسلام آباد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس تھی، جس میں تمام دینی جماعتوں کے سربراہ شریک تھے۔ انہوں نے بھی بڑے بڑے مطالبات کیے، مولانا فضل الرحمان نے بھی وہاں خطاب کیا، باقی قائدین بھی تھے سارے، سب نے وہاں اپنے اپنے مطالبہ، سب کا ایک مطالبہ متفقہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے من پسند 2 جج ساتھ بٹھا کے ختم نبوت پہ دیا ہے، اسے فی الفور واپس لیا جائے، اور جو بھی طریق اسمبلی کرے، سپریم کورٹ کرے، اسے واپس لینے کا جو بھی رستہ ہے اسے اختیار کیا جائے، تاکہ ملک میں لوگوں میں جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ملک میں امن ہو، لوگوں کی بے چینی دور ہو، اور ختم نبوت کے بارے میں جو شکوک و شبہات علماء کنونشن میں جو ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا، وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ آج فائز عیسیٰ کے اس فیصلے ختم نبوت کے بارے میں بھی کچھ کہیں، تو وزیر اعظم نے اسے نظر انداز کیا۔ تو وزیر اعظم صاحب، علماء کنونشن بلایا کس لیے ہوا تھا؟ اگر آپ نے علماء کی بات ہی نہیں ماننی، صرف تقریر کرنے کے لیے بلایا تھا کہ ان کو تقریر کرنی ہے، خطاب کرنا اور کہنا گھروں کو جائیں، ان کی آواز بھی تو سنیں، ان کا مطالبہ جو انہوں نے کیا تھا، جنہوں نے آپ کی دعوت پہ آ کے آپ کی عزت میں اضافہ کیا، کم از کم آپ بھی تو ان کی عزت رکھتے نا۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور حکمران دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور مل کے یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مخالف سیاسی پارٹیوں کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی ان کی ملی بھگت، اور ختم نبوت پہ جو فیصلہ آیا وہ بھی ان کی ملی بھگت ہے، لیکن ختم نبوت والا فیصلہ بھگتنا پڑے گا، یا واپس لے لیں یا اس کے لیے تیار رہیں۔ ویسے سیاسی پنڈت شیخ رشید، منظور وسان، فیصل واؤڈا، یہ سیاسی پنڈت ہیں، یہ آج کل پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ حکومت کی 2 مہینے کے اندر اندر چھٹی، اور بعض سیاسی پنڈت 15 ستمبر کا کہہ رہے ہیں، اور بعض کہہ رہے ہیں 15 ستمبر بھی بہت دور ہے، اس سے پہلے یہ فارغ ہو جائیں گے۔ قبل اس کے کہ تم فارغ کر دیے جاؤ، ختم نبوت والا الزام لے کے نہ جاؤ، وگرنہ نہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل رہو گے، نہ آخرت میں منہ دکھانے کے قابل رہو گے۔